زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور رہتا ہے۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ ہر سوال کا جواب دینا علم نہیں، وقت پر خاموش ہونا بھی حکمت ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر بڑا فیصلہ عقل سے نہیں، حکمت سے کیا جاتا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ شکایت کم اور شکر زیادہ کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا انسان کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا، اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو ہار نہیں مانتا، اصل میں جیت کا وہی حقدار ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ جو شخص حلال رزق کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکے گا، قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل انسان ہے۔ وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دعاؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا، اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ دوسروں کے رویے کی وجہ سے اپنے اندرونی سکون کو تباہ نہ کرو۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ دوسرے لوگ جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ محبت فطری طور پر جنم لیتی ہے، جبکہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ اگر پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ جو شخص حضرت نوح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے، اس کو سام بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ اگر ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ اگر آپ سوچنے کی صلاحیت تیز کرنا چاہتے ہیں تو کھانا کم کر دیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھانے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری نہیں ہوتی۔ روزہ صرف روحانی نہیں، جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ انسان جو خرید نہیں سکتا، اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ جو چیز کامل یقین کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ اگر سونگنے کی طاقت کم ہو جائے تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی رگیں کمزور ہیں۔ دیانتداری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ لوگوں کا آپ کے منہ پر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش نہ کرو۔ توجہ کے پیچھے محبت کے تمام معنی چھپ جاتے ہیں۔
3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب کا ایک ہی مقصد ہے، صحیح ہونے سے زیادہ مقبول ہونا چاہتے ہیں۔ وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنے خیالات کو اپنے منہ کی زبانی نہیں بول سکتا وہ غلام ہے۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ آپ اس ماحول میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جس ماحول نے آپ کو بیمار کیا ہو۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو جان لو تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ اگر جلد پر سفید دھبے پڑنے لگیں تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ جو لوگ رات کو جرابے پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ جلد بازی سے کام لینا بیوقوف اور کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ رات کے وقت ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس لمحے میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو لوگ رات کو وضو کر کے سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ نیند کم آنے کی بڑی وجہ جانتے ہو؟ زیادہ سوچ اور ٹینشن انسان کی نیند چھین لیتی ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 کھجوریں کھائے گا اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اصل میں وہ اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ وہ عورت سب سے خطرناک ہوتی ہے جو خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کی خاموشی طوفان سے بھی خطرناک ہے۔ جو شخص ہر ہجکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خود کو دنیا سے کاٹ لیتے ہیں اور اندر ہی اندر ختم ہونے لگتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اگر پیٹ میں گیس بنی رہے تو جان لو کہ تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ کسی شخص کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ کیڑا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اگر آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جائیں تو جان لو کہ تمہارے گردے تھک چکے ہیں۔ دسترخواں پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور پیشاب کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دنیا کے سبھی انسان بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں میں پیدا ہوتی ہے۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کا ناخن اچانک سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ موت قریب ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت 2 گنا گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ اگر صبح دانت کھٹے لگیں تو سمجھ لو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔
خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کا سفر کیا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا کوئی اور عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ انسان نے کب کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ گہری سوچ رکھنے والا ذہن اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل صرف عظیم لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اس سے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیشہ گوارا نہیں ہوتا۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو۔ کم ضعف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہوتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ صبر انسان کو وہ طاقت دیتا ہے جو شور اور غصہ کبھی نہیں دے سکتے۔ جو شخص دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ اپنی عزت بھی قائم رکھتا ہے۔ کسی کے عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنے کردار پر نظر ڈالنی چاہیے۔ خاموشی بعض اوقات ایسے جواب دے دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ اپنوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ غصے میں لیا گیا فیصلہ اکثر سکون کے وقت غلط محسوس ہو سکتا ہے۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ اپنے دل کو بوجھ سے آزاد کر لیتا ہے۔ مشکل حالات انسان کی اصل ہمت کو سامنے لے آتے ہیں۔ کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بننا بھی نیکی کی ایک خوبصورت صورت ہے۔ جو علم انسان کے کردار کو بہتر نہ کرے وہ صرف معلومات بن کر رہ جاتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں، صحت، سکون، محبت اور اچھے لوگ بھی رزق ہیں۔ اپنی خامیوں کو قبول کرنا تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کی اپنی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا بھی عقل ہے۔ دل صاف ہو تو معمولی چیزوں میں بھی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے وہ بہت سے پچھتاووں سے بچ جاتا ہے۔ کسی کی کامیابی دیکھ کر خوش ہونا دل کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، حالات بدلنے کا نام ہی زندگی ہے۔ جو شخص شکر کرنا سیکھ لیتا ہے وہ کم میں بھی خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ اپنی قدر ایسے لوگوں سے مت پوچھو جو تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں۔ اچھے الفاظ مفت ہوتے ہیں لیکن کسی کے پورے دن کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو مگر اپنے حصے کی کوشش بھی کبھی مت چھوڑو۔ زندگی میں سکون تب آتا ہے جب انسان ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص دل سے شکر ادا کرتا ہے اس سے چھوٹی خوشیاں بھی بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ کسی کی خاموشی کو کمزوری سمجھنا ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ اچھا اخلاق وہ دولت ہے جو انسان جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے۔ دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہونا دل کی وسعت کی علامت ہے۔